حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رحمت سنک سنک جائے وادی رحمت سنک سنک جائے وادی جان مہک مہک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے دین پہ فخر کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی نظام حیات ہیں
ان میں سب سے زیادہ خوبصورت، اچھا اور معتدل اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام دین اسلام ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سب سے خوبصورت، سب سے معتدل اور خوبصورت نظام حیات موجود ہے، وہ دنیا کی ساری اقوام سے تلخ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں اسی بات پہ غور کریں کہ ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت کے اندر جو تلخیاں ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ ہم سے وہ کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے سارے انبیاء کی سروری سرداری عطا کی، جن کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو اللہ رب العزت نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، جن کے دین کو اللہ اپنا دین کہتے ہیں، اگر اس دین کے ہم حامل ہیں تو پھر سبب کیا ہے کہ ہم اتنی تلخ اور مصیبت والی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں بات جو سمجھ آتی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شاید مجھے یا آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کی تلخیوں کو آسانیوں میں بدل سکیں۔ ہم اس دین کے دعوے دار تو ہیں، اس پیغمبر کے کلمہ پڑھنے کا بھی دعویٰ ہے، اللہ رب العزت کو اپنا رب بھی مانتے ہیں، اس قرآن کو کتاب ہدایت بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں ببانگے دوہل کہوں گا، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ان چیزوں پہ عمل ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ماننے کی حد تک ہمارے دعوے بہت ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، قرآن کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، آپ کی فرمان، آپ کی سنت کی اتباع ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ دین ہماری بنیاد اور اساس ہے، لیکن دین کے احکامات ہماری زندگی میں لاگو نہیں ہے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے یا اجتماعی۔ جب بھی ہماری زندگی کا مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں دین کو الگ رکھو، آج کا معاملہ تو نپٹاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہی وہ کوتاہی ہے جس نے ہماری زندگیوں میں تلخیاں بر دی۔ دین ہی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ہے صلہ رحمی۔ دین کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے، ایک انسان اور جانور کی پہچان ہی اسی بات سے ہوتی ہے کہ جانور بھی، اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں، وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان رشتوں کے تقدس کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں شعور نہیں، وہ جانور ہیں۔ اگر ایک انسان جسے اللہ نے شعور سے نوازا ہے اور اسے کتاب ہدایت بھی دی ہے اور اس میں ان کاموں کا حکم بھی دیا ہے، اگر ایک انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے رشتوں کو جو اللہ نے اس کے بنائے ہیں انہیں فراموش کر دے، تو میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ایک انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جانور بھی اپنے رشتوں کو فراموش کرتا ہے صرف اپنی شہوت کے لیے، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا،
ایک انسان بھی اگر چند ٹکوں کے مفاد کے لیے اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا چھوڑ دے، اپنے باپ کو فراموش کر دے، اپنی ماں کی حیا ترک کر دے، اپنی بہن کو بہن سمجھنا چھوڑ دے، تو ایک انسان اور ایک جانور کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور سب سے زیادہ کوتاہی اس معاملے میں ہمارے اندر ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے مفاد پورے ہونے چاہیے، ہر مفاد اس کا نالا ہمارے گھر گرنا چاہیے، سارے منبع ہمارے پاس آنے چاہیے۔ میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میری بہنیں، میرے عزیز و اقارب رہتے ہیں رہے، نہیں رہتے نہ رہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب ہم پوری شرافت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی ڈکیت ڈکیتی کر کے سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، بدماشی کر رہا ہوں، قاتل قتل کر کے سمجھتا ہے بدماشی کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، زانی زنا کر کے سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک قطع رحمی کرنے والا یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں بھی ایک مجرم ہوں، کتنا بڑا مجرم ہوں، مجھ پہ اللہ کی کتنی ناراضگی اور پھٹکار ہے۔ ان دو آیتوں سے ذرا تصور کریں۔ پہلی آیت، آیت نمبر 27 سورۃ بقرہ، اپنے گھروں میں اٹھا کے ضرور دیکھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اے اللہ تیری مانیں گے، بحیثیت مسلمان ہمارا عہد اپنے رب سے ہے کہ مالک جو تو چاہے گا ہم اسے تسلیم کریں گے، ہم اپنے نبی سے عہد ہے، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کو عہد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، مجھ سے پختہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے اولئک ھم الخاسرون، ایسا انسان خسارے میں مبتلا ہوگا، وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہے گا۔ ہم یہ سوچ کے بھائی سے قطع تعلقی کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو اس لیے کاٹتے ہیں کہ ہمیں مفاد زیادہ مل جائے۔ مالک کہتا ہے اولئک ھم الخاسرون، جو مفادات کے لیے رشتوں کو توڑتا ہے وہ خسارے میں مبتلا ہوگا، اسے کبھی فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسری آیت سورۃ رعد کی آیت نمبر 26، اس میں بھی لفظ یہی ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جو لوگ اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، جو انہوں نے اپنے رب سے ایگریمنٹ کیا تھا اسے پورا نہیں کرتے، اور جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا اسے کاٹتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسانوں پہ میری لعنت ہے اور ان کا ہمیشہ برا گھری بنے گا۔ میرے عزیز بھائیو، مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو کبھی برائی سمجھ کے نہیں قبول کیا۔ صرف یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ مفاد ہے، ان کا اپنا مفاد ہے، میرا اپنا مفاد ہے، اس لیے نہیں، جب میرے مفاد سے جو ٹکرائے گا میں اس سے ٹکرا جاؤں گا، توڑ دوں گا اسے۔
حالانکہ اسے توڑنا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ ہم کتنی بڑی غلطیوں سے، کتنی بڑے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ زنا نہیں، چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، لیکن رشتوں کو کاٹنا ان سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کے مرتکب ہم من حیث القوم ہو رہے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے کا نہیں بنے گا تو دوسرا ہمارا کیسا بنے گا؟ میں اپنے بھائی کا نہیں بنتا، میں اپنے باپ کا احترام نہیں کروں گا، میں اپنی ماں کے تقدس کا خیال نہیں کروں گا، میں اپنی بہن کی عزت نہیں کروں گا، میں اپنے بھتیجے بھانجوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا، اگر میں اپنی نانی کی اولاد اور اپنی دادی کی اولاد کو اپنا نہ تصور کروں گا تو مجھے سمجھائیں کہ دوسرے مجھے کیسے اپنا سمجھیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہوگی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم شجنۃ من الرحمن، رحم جو ہے رشتہ اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والا، اور رحم کہتے ہیں رشتے کو۔ تو جو رشتے کا لفظ ہے یہ اللہ کے نام رحمان سے مشتق ہے۔ اور پھر فرمایا وہ اللہ رحمان جو ہے، فقالا، اللہ فرماتے ہیں، من وصلہ کی وصلہ اللہ، جو ان رشتوں کو ملائے گا میں اسے جوڑوں گا، ومن قطع کی قطعہ، جو شخص رشتوں کو کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، معاشرے کے اندر اس کی حیثیت کو ختم کر دوں گا، برباد ہو جائیں گے اس کے معاملے۔ ایک دوسری حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا، الرحیم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے، رحم اس آلے کو کہتے ہیں جس سے رشتے پھوٹتے ہیں، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک گیا اور اللہ سے کہنے لگے، تقولو، رحم اللہ سے التجا کرتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھے جوڑ کے رکھے گا تو اسے جوڑنا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑ کے رکھ دینا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر اسی باب کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلق اللہ الخلق، اللہ نے جب ساری مخلوق کو بنا لیا تو اللہ مالک عرش کے اوپر مستوی ہونے لگے، تو اس رحم رشتے نے پیچھے سے اللہ رب العزت کے دامن کو پکڑ کے التجا کی، کہا فَأَخَذَتْ بِحَقْوَ الرَّحْمَنِ، رحمان کے دامن کو پکڑا، فقال، اللہ رب العزت فرمانے لگے، مح، کیا بات ہے؟ قالت، یہ رشتہ رحم کہنے لگا، ھذا مقام العائذ بکا من قطیعتہ، اے اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں تجھ سے التجا کروں رحم کے رشتوں کے متعلق، جو کاٹیں گے ان کے متعلق آپ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، قالا، اللہ فرماتے ہیں، الا ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، قالت بلا، اللہ فرماتے ہیں، اے رشتے، اے رحم، تو مجھے بتا، اگر میں جو تمہیں جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑوں، جو تمہیں کاٹے میں اسے کاٹ دوں، تو تجھے منظور ہے، راضی ہے؟ تو قالت، رحم رشتہ کہنے لگا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ تو قالا فذالک، پھر اللہ نے کہا، جا قیامت تک یہ میرا فیصلہ صادر ہو گیا،
جو بھی رشتوں کو جوڑے گا میں دنیا کے اندر اسے ثابت قدم رکھوں گا، میں اسے جوڑوں گا، اسے باعزت بناؤں گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا۔ اب ذرا تصور کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی، اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے قریبی رحم کے رشتے کو متعلق یہ اپنے دل کے اندر قسم اٹھا لیتے ہیں، نہ تیری کسی خوشی میں شامل ہوں گا، نہ کسی مرنے پہ، تم مر بھی جائے گا تو تیرے جنازے کو کندھا نہیں دوں گا، اگر میں مر جاؤں تو میرے ساتھ ایسا۔ ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کے بعد جمعے کی رات آتی ہے تو اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، ہر انسان کے اعمال اللہ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ان اعمال پہ فیصلے صادر فرماتے ہیں، لیکن جس شخص نے قطع رحمی کی، فرشتے جب اس کے حساب و کتاب، اس کے معاملات، اس کی نیکیاں اور بھلائیاں لے کے پیش ہوتے ہیں، اللہ جھڑک دیتے ہیں، لے جاؤ، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی عدالت میں جا ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات جو اتنی عظمت والی ہے، اس رات کے اندر اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو قبول نہیں کرتے، ایک ان میں وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی رکھتا ہے، اور جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا بھائی بھی مسلمان ہے، اس کا وہ عزیز بھی مسلمان ہے، 1 سال تک بلا سبب اس سے قطع تعلق رہا، اس نے ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں ہم روتے ہیں، اس بات پہ روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں افراتفری ہے، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، لاشیں اڑ رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، معاملات الجھ رہے ہیں۔ کیا میں نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کون سی آگ لگائی ہوئی ہے؟ جب اپنے گھر میں آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے تو یہ آگ نہیں بھڑکے گی۔ ہم الزام در الزام دیتے ہیں، فلاں فلاں قتل کر رہا ہے، فلاں ایسے مار رہا ہے، فلاں فرقہ وریت ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سب کچھ ہوگا جب ہم نے اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو کاٹ دیا، تو من حیث القوم اللہ نے ہمیں کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ نفرت کی بنیاد کھڑی ہو گئی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، نہیں دیکھ سکتا ایک دوسرے کو انسان۔ جب میں کسی کے ساتھ کسی کا احترام، کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا تو مجھ سے کون کرے گا؟ اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ جائے گی کہ جب تو کسی کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا تو تیرے لیے میں لوگوں کے دلوں میں کیسے جذبات اچھے پیدا کروں؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ایک دن، آپ کی ازواج میں سے ایک بیوی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام کے اندر غلام کو آزاد کرنا بڑا مستحسن عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک غلام کو آزاد کرے گا اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اسے جہنم سے آزاد کریں گے۔ آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا معاویہ کی بہن تھی، آپ نے گھر آئے تو کہنے لگے ام حبیبہ تم نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، تم نے اپنا غلام فلاں آزاد کر دیا ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ فلاں جو تمہارے ماموں ہیں وہ بڑے ضرورت مند تھے، تم اسے دے دیتی۔ یعنی بتلایا یہ کہ نیکی یہ ہے کہ انسان سوچے کہ میرے خاندان کے اندر کون ضرورت مند ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پورا کرے۔
بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا 3 درہم ہیں جو انسان خرچ کرتا ہے، 1 درہم وہ ہے جو غریب کو دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، یعنی نارملی کہا اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو جہاد میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے۔ تو ہم بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے چھین کے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ان کو دو گے وہ اچھا ہے، ہم کہتے ہیں جو چھینیں گے وہ اچھا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے رب کے ساتھ کلیش بنا لیا تو ہمارے لیے خیر کا دروازہ کہاں کھلے گا؟ یہ تو ڈائریکٹ ہم نے جنگ چھیڑ لی ہے اپنے رب کے ساتھ، اور یہ جنگ نہیں ختم ہوگی۔ دنیا کی کوئی فورس اس جنگ کو نہیں ختم کر سکے گی۔ اس جنگ کو ختم کرنا ہے تو ہم اپنے گھروں میں اپنی جنگ کو ختم کریں۔ جب اپنے گھروں کو سکون سے بھریں گے تو اس کا ساری خوشبو پھیلے گی پورے معاشرے کے اندر۔ اگر آپ کے گھر میں پھول نہیں کھلیں گے تو کون خوشبو سونگے گا؟ تو جب ہم نے اپنے گھروں میں ہی کانٹے بوئے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بھائی سے ناراض، کوئی اپنے بیٹے سے ناراض، کوئی اپنی بہن سے ناراض، کوئی چچا زاد سے ناراض، کوئی چچا سے، کوئی ماموں سے، کوئی رشتے لینے دینے پہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کو منظور ہوا تو ہو گیا، نہیں تو نو جی اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا اس لیے میں ساری زندگی کلام نہیں کروں گا۔ جب اللہ کو نہیں منظور تھا تو کیسے میں لے سکتا تھا؟ یہ ہماری انا ہے جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم میں سے بہت اچھے اچھے لوگ، خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے، لیکن ان معاملوں میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہی سمجھاتا ہے کہ اگر دینا ہی ہے تو کن پہ خرچ کرو؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ یتیم اور مسکین سب سے زیادہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کہا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو، ان پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ان پہ خرچ کرو، پھر یتیم مسکین کو بھی ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں مالک بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں کیا پرواہ ہے؟ تو اگر انسان نے خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ۔ کل ما کہہ دیجئے اے پیغمبر، کل ما انفقتم من خیر، تمہارے لیے بہتر خرچ کرنا کن پہ ہے؟ مسجدوں پہ لگانا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر باپ بلک رہا ہے تو یہ مسجد پہ لگانا حرام ہے، اسے اپنے باپ کو دینا چاہیے۔ اگر بہن بھائی بلک رہے ہیں تو مدرسے کی عمارت، ہسپتال کی عمارت بنانی حرام ہے، اپنے بہن بھائیوں کو پہلے دینا چاہیے کہ وہ بلکتے تڑپتے رہیں اور ہم اپنے گھر میں موج کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں کوئی لگا کے بات نہیں عرض کر رہا، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری بیماری ہے، میں اس بیماری کی نشاندہی عرض کر رہا ہوں۔ شاید کوئی رجل الرشید، کوئی دانا اور عقل مند انسان اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے اپنا بہتر علاج کر لے، اور شاید ہم میں سے بعض انسانوں کی اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اصلاح کی وجہ سے ہمارے معاشرے پہ جو لعنت اور پھٹکار پڑی ہوئی ہے، شاید اس میں کچھ کمی آ جائے۔ ہم بنیاد کو تو دیکھیں، جہاں سے آگ بھڑک رہی ہے، آگ لگ رہی ہے، ہم اس منبع کو تو بند کریں۔
ہم تو کرتے کیا ہیں؟ دانائی اور عقل مندی ہماری یہ ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، پٹرول ڈال کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دے رہی ہیں کہ سورۃ بقرہ، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 215، اللہ فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، خرچ کرنا تمہارے لیے بہترین یہ ہے کہ پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اولادوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ باپ اپنا کام کرتا ہے، نہیں، اپنے ماں باپ کے احترام اور ان کے بہتری آسائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان دے۔ ابا جی آپ لیں، نہیں بھی ضرورت تب بھی میری طرف سے لیں، اپنے والدہ کو دیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا شوربہ بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو دے دو، اللہ اسی بات پہ خوش ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں آ رہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا، لٹکا کے آ رہے ہیں۔ آپ نے چھین لیا، کہا بانٹ دو غربا میں۔ کہا عبد الرحمن اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کس کو دکھا کے لا رہے ہو؟ اسے کپڑے میں لپیٹ کے لاتے، کسی کے دل میں یہ تو نہ آتا کہ میرے پاس بھی اللہ تک ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ان باتوں پہ اسلام نے ہمدردی، اثار اور ایک دوسرے کی غم گساری کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سورۃ نساء کے اندر بھی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے بندو، یہ کام کرو تو تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سب سے پہلی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی۔ نمبر 3 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ چوتھا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا، ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی کوئی بات ایسی بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، تو آپ نے اسے بھی یہ 4 چیزیں بتائیں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، 5 چیزیں بتائیں کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 1۔ دوسرا فرمایا ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا۔ تیسرا فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور 5واں فرمایا وتصل الرحم، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ میں تمہیں گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا تو صحیح مسلم میں روایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع الرحم، لوگوں قطع کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا قطع کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا رشتوں کو کاٹنے والا۔ اب ہم تصور کریں کہ ہم کس طرح رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، کس طرح نفرت کرتے ہیں اپنوں سے ہی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ العیاذ باللہ، اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔
ان میں پہلا فرمایا مد من الخمر، عادی نشہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحَرِ، جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بظاہر زنا بھی نہیں ہے، جوا بھی نہیں ہے، قتل بھی نہیں ہے، زیادتی اور ظلم بھی نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں یہ وہ جرائم ہیں جو شرافت کی زندگی میں ہم سے ارتکاب ہم کر رہے ہیں ان کا۔ ہماری شرافت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العزت ان باتوں پہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، صحیح ابن حبان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، تین لوگ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ مد من الخمر، عادی شرابی، عادی نشہ کرنے والا، وقاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا، ان تینوں لوگوں کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان ایک خوبصورت زندگی کا متمنی ہے۔ اچھی اور خوبصورت زندگی کیسے ملے گی؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، لوگوں صلہ رحمی معاشرے کے اندر تمہارے متعلق لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گی۔ یعنی تمہاری صلہ رحمی کرنی، معاشرے کے اندر ان کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا ان میں۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے مال میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور اللہ تمہاری زندگی کو لمبا کر دیں گے، یعنی تمہاری موت میں تاخیر کر دیں گے صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم بھی متمنی ہیں اس بات کے کہ ہم ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کریں، ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون ہو، تو پھر ہم وہ طریقے چھوڑ دیں جس کی وجہ سے سکون ہمارے گھروں سے برباد ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا غصہ اور ناراضگی اتنا بڑھ جاتا ہے، ہم اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی پابند کرتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی خوشی یا غمی میں شامل ہوا تو وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے سمجھ لے کہ میں اس کے لیے مر گیا۔ خود بھی ایک جرم کر رہا ہے اور دوسروں کو جرم کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو جس بات پہ اللہ مشتعل ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف ناراض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے، وگرنہ اللہ نے دنیا میں سزا جزا کا معاملہ نہیں رکھا، آخرت میں ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی اللہ ضرور دیتا ہے۔ ایک کوئی شخص کسی پہ ظلم کرے، آخرت میں جو اللہ نے سزا دینی ہے اس کا تو کسی کو نہیں پتا، اللہ دنیا میں بھی اسے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں یقین آتا، اسرائیل کا وزیر اعظم شیرون تھا،
کتنے ظلم اس نے کیے تھے فلسطینیوں پہ، کتنے بچے ان کے قتل کیے تھے، کتنی عورتوں کی عصمتوں کو پامال کیا تھا اس خنزیر نے۔ 11 سال تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، نہ اسے موت آتی تھی نہ زندہ تھا۔ 11 سال کے بعد اسے موت آئی تو دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ بھی نہیں کیا کہ وہ مر گیا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ ظالم کو موت سے پہلے عبرت کا نشان ضرور بناتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، ایسا شخص جو رشتوں کو کاٹتا ہے، اللہ اسے بھی مرنے سے پہلے عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ پھر ایسا وقت اس کی زندگی میں آتا ہے، پہلے تو جوانی، مال و دولت اور فراوانی، لوگوں کی ریل پیل، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے خاندان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، وہ سسک سسک کے منتیں کرتا ہے کہ کوئی میری تیمارداری کے لیے آ جائے، تو اس کی بیماری میں کوئی اسے پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا کہ تم کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کوئی زبان اس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کوئی ہاتھ اس کے لیے نہیں اٹھتا، کسی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، اور اللہ سسک سسک کے اسے موت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم کسی کا نہیں کچھ بھی بگاڑ رہے، ہم اپنا آپ بگاڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اور اللہ کے احکامات کو بلانے والوں، یہ مت سمجھو کہ تم نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی ہے، تم تو اپنی ذات کو بلا رہے ہو، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اپنی ذات پہ سہنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، اگر ہم سے ایسی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں میں سے، اپنے چچا یا ماموں زاد میں سے، اپنے بہنوئیاں میں سے، اپنے بردر ان لا میں سے کوئی بھی جو رشتے اللہ رب العزت نے ہمارے بنائے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ناراضگیاں ہیں، زندگی موت کے خاتمے ہیں، معاملات تباہ ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنے لیے کتاب ہدایت تصور کرتے ہیں، اسلام کو اپنے لیے دین سمجھتے ہیں، تو پھر ہر بات میں اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، اس کے دین کے اندر اس کی نافرمانی کیوں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میرا رب حکم کر رہا ہے، آج دعوت فکر دے رہا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لوٹ آؤ لوگو تو اپنے رب کی طرف، اس کی بات کو مان لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس نے قطع رحمی سے منع کیا ہے، رک جاؤ، اس نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کر لو، منا لو اپنے بہن بھائیوں کو، معافی مانگ لو اپنے ماں اور باپ سے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ، وگرنہ تباہی ہماری دور نہیں ہے۔ روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں، ہمارے جتنے تجزیہ نگار ہیں یہ اپنی اپنی بکواس کرتے ہیں، کرتے رہیں، آپ اللہ کے لیے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں خشکیوں میں، سمندروں میں جتنے طوفان اٹھ رہے ہیں، جتنی مصیبتیں نکل رہی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا،
تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھا رہا ہے تمہارا رب تمہیں، تو اگر تو ہم نے یہی مزہ چکھنا ہے تو پھر ہماری مرضی ہے۔ اگر ہم مطمئن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خیر لانا چاہتے ہیں، تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اے مالک اس وقت سے پہلے ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے مالک تیرے گھر میں تیری منت کرتے ہیں، ہمارے دل کے بغض کو ختم کر دے، اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، حتیٰ کہ ہر مسلمان کے متعلق ہمارے دل سے بغض کو صاف کر دے۔ اے اللہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت ہیں سب کو معاف کر دے، اے اللہ جتنے ایماندار مرد عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دے، اللہم الف بین قلوبہم۔ یہ کون مانگتے؟ رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اے اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے دل ٹیڑھے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض کو ختم کر دے، اے اللہ ہمیں امن نصیب فرما، اے اللہ ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، اے اللہ ہمارے دور دراز، ہمارے بڑی بڑی جگہوں میں، اے اللہ ہر جگہ امن، اے اللہ امن کی فضا چلا دے، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں بغض نکال دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہمارے ہر معاملے کی تو اصلاح فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سودک کیا ہوتا ہے، وضاحت کریں، اور لوگ سودک والے گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ سودک کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کے ہاں بچی یا بچہ پیدا ہو تو جب تک وہ طہر میں نہ آئے تو کہتے ہیں یہ سودک والا گھر ہے۔ یہ جاہلیت میں لوگوں کا تصور تھا، لیکن اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کوئی سودک کی نحوست نہیں ہوتی، نہ کسی آنے والی عورت یا مرد یا بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک فطرتی امر ہے جس سے ہر خاتون اپنی زندگی میں کئی مرتبہ گزرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عمل ہے، اور اس میں کسی کے آنے یا جانے سے اس کی ذات پہ یا اس کی وجہ سے دوسرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بالکل جھوٹ اور بہتان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات یا اپنے پیغمبر پہ بہتان لگانے سے محفوظ رکھے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی لاہور چلڈرن ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی عمر 12 سال ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کا علاج عطا فرمائے۔ رضوان بھائی، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ ایک بھائی نے آپ سے التجا کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے۔
یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے، کافی عرصے سے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن کوئی چانس نہیں مل رہا۔ آپ اللہ سے التجا کریں، خصوصاً فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ مالک آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنی حاجات کی طلب کے لیے التجا کرنے والا میں اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی وقت نہیں دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے۔ آپ صبح اٹھیں، اسی نیت سے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ کو دعائے حاجت یاد ہے تو آپ اسے پڑھیں، وگرنہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ کی ضرور حاجت پورا کرے گا۔ اللہ آپ پہ اور ہر مسلمان جو بھی کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی معاملے میں پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، قرآن پاک کی زبر زیر کس دور میں لگائی گئی؟ یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگی، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم لوگ اردو کے معاملے میں اہل زبان ہیں۔ کیا جب ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر زبر زیر لگی ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن ہم اعراب کے اعتبار سے اسے درست پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پیش آنی ہے، یہاں زبر آنی ہے، یہاں زیر آنی ہے۔ اسی طرح جب عربی کے کوئی بھی کلمہ پڑھتے ہیں انہیں زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کی ادائیگی اسی طرح ہوتی ہے۔ چونکہ حجاج کے دور میں مسلمان بہت زیادہ پھیل گئے اور اس نے سوچا کہ بعض اجمی لوگ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے اس نے ظاہراً زبر زیر پیش لگا دی۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہم سب نے اللہ کی توفیق سے نماز کے لیے وضو کیا، اب اگر واو کے اوپر پیش لگا دیں گے نا وضو، تو اس کا مطلب ہے وضو کرنا۔ اگر واو کے اوپر زبر لگا دیں گے وضو، تو اس کا مطلب ہوگا برتن۔ تو اگر واو کے نیچے زیر لگا دیں وضو، تو اس کا مطلب پانی ہوگا۔ اب لفظ ایک ہے، صرف زبر زیر پیش کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ یہ عربی زبان کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ تو چونکہ اجمی لوگ انہیں بعض اوقات نحو صرف کا احساس نہیں ہوتا، وہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں تو انہیں وہ قرآن کے الفاظ کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس غلطی سے بچانے کے لیے کیا، وگرنہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا تھا۔ یہ ازل سے جب سے عربی بنی ہے اس کے الفاظ کی ترتیب یہی ہے کہ کہاں زبر پڑھنی، کہاں زیر پڑھنی، کہاں پیش پڑھنی، اور اہل عرب کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ان کے سامنے لکھی ہو تو وہ پڑھ سکیں۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں، جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا، اس قرآن کی ایک کاپی میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھی، جو ترکی میں استنبول کے میوزیم توپ کاپی سرائے میں پڑا ہوا ہے، جو حضرت عثمان کے ہاتھ کا قرآن تھا۔ اس کی کاپی میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھی، یعنی چلو کچھ نہ کچھ ایک طالب علم کی حیثیت سے عربی کے کلمات بغیر اعراب کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس ترتیب میں بڑی دقت آ رہی تھی کہ کیسے پڑھیں۔ لیکن عرب اسی رسم الخط کو پڑھ لیتے ہیں آسانی سے۔ ہمارے یہاں مدینہ یونیورسٹی کے استاد ایک آئے، یہاں ہمارے مدرسے کی جو ہے انسپیکشن کے لیے ہم نے وہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی، انہوں نے جو اپنے لکھے ہیں نا تاثرات ادارے کے متعلق، ہم کئی دن تک یہاں استاد بھی سارے دیکھتے رہے کہ یہ لفظ لکھے کیا ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وہ عرب تھے، انہوں نے اپنے انداز میں
وہ لکھے، حالانکہ وہ کلمات ہم اپنے انداز میں لکھیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں لکھے تھے اور اس میں اعراب بھی کوئی نہیں تھا، ہمیں دقت آ رہی تھی۔ تو اس لیے چونکہ عجم کے لوگ وہ اسے پڑھنے میں دقت محسوس کرتے تھے، تو حجاج کا امت مسلمہ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کے اوپر اعراب لگا دیے تاکہ وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو نحو صرف سے، اس کی گرامر سے واقف نہیں ہیں۔ سردیوں میں اکثر لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، کیا سجدے کے وقت پیشانی کو؟ ہاں، پیشانی ننگی ہونی چاہیے جس وقت سجدہ کریں۔ کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد پیشانی پکڑ لیتے ہیں، یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ عالم دین تھے، یہ ان کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ایسا ثبوت نہیں ہے، اور ان کا ایک اپنا تجربہ تھا کہ وہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا قویو یا قویو پڑھتے تو اس سے کہتے کہ اس سے حافظہ تیز ہو جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، میں کسی بزرگ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیں جب رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ شروع کریں گے تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو جو سنت عمل ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور دوسرا انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا سنت سے ثبوت نہیں۔ یہ ایک بزرگ تھے مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، یہ ان کا عمل تھا، رسول اللہ یا صحابہ یا ائمہ دین میں سے ہمیں کسی کا عمل ایسا نہیں ملتا۔ یہ کچھ سوالات ہیں، میں التجا کروں گا نماز کے بعد تشریف لائیں، میں انشاءاللہ ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ گیٹ کی طرف واپسی نکلتے وقت بہت دشواری ہوتی ہے، ایک طرف پارکنگ اور ایک طرف ریڑیاں۔ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں، دیکھیں یہ چند لمحے کے لیے دقت ہے، میرا خیال ہے 15-20 منٹ کے بعد یہ سہولت ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی زیادہ گیدرنگ ہوگی یہ تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، آپ اسے محسوس نہ کیا کریں۔ ہم اگر ان لوگوں کو جو اپنے رزق کو کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں اگر ان پہ زبردستی کریں تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پولیس نے ہمیں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ پہلا روڈ آپ کسی بھی صورت یہ ٹریفک کے لیے جمعے کے دوران نہیں کھول سکتے، اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی دقت آتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے اور آپ اسے محسوس نہ فرمائیں۔ اللہ مالک آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اہلک الحنود والیہود، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک، یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا حمد سنک سنک جائے، تیرا حمد سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی جان